الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی اصول تجارت کے جو طریقے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے سود سے بچنے کے کوئی حلال طریقے جس سے ہم سود سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے باہمی رضامندی سے اور تجارت کر کے۔ لازمی ہے کہ ایمان والے کو تجارت کے اسلامی اصول سیکھنے چاہیے۔ اگر ہم پہ حلال رزق کمانا اگر ہم پہ فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے، کہیں ہم حرام میں ملوث نہ ہو جائیں۔ تو اس میں ایک چیز دیکھیں گے، جیسے کہ اگر کوئی تجارت 1,00,000 روپیہ کسی کو دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اس کا 10% چاہیے، 10,000 چاہیے، تو یہ مجھے ضرور چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ انویسٹمنٹ کا پرسنٹیج نہیں ہم دے سکتے، نفع کا پرافٹ پرسنٹیج ہم دے سکتے ہیں۔ اب اسی کو تھوڑا سا مسئلے کو سمجھیں۔ اگر ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10% چاہیے، پیسوں کی پرسنٹیج چاہیے، یا 10 لاکھ دیتے ہیں اس پیسوں کے حساب سے پرسنٹیج چاہیے، ہر ماہ چاہیے، فکس چاہیے، تو یہ سود ہے۔ پیسوں کی اگر ہم پرسنٹیج طے کرتے ہیں تو وہ قرض بن جاتا ہے، وہ انویسٹمنٹ نہیں رہتی۔ انویسٹمنٹ تو ایٹ رسک ہوتی ہے، تو قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو یہ قرض کی شکل بن رہی ہے۔ اپنا پیسہ سیکیور کر کے، اپنا پیسہ باؤنڈ کر کے، کوئی نقصان کی شکل نہ رکھتے ہوئے اس کا فکس کر لینا، تو یہ تو سودی شکل ہے۔ بینک والے بھی شاید اس طرح کی کوئی شکل بناتے ہوں جس کے ہم نام دے دیتے ہیں مشار کا، مضاربہ کا بینک کے ساتھ، تو بینک تو نہیں پتہ آگے کیا کام کر رہا ہے، یہ تو وہ بتاتے نہیں شاید، تو بس برائے نام نفع نقصان رکھ دیا، تو ہر ماہ دے رہے ہیں پرسنٹیج، کبھی 10%، کبھی 5%، کبھی 3%، اور اسی میں کمی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفع نقصان کی شکل رکھ لی۔ پہلے 3% نفع دے رہے تھے، اب 2% دے رہے ہیں، اب 1% دے رہے ہیں، تو یہ تو نفع ہی ہے۔ نقصان ہوتا ہے آپ کا جو کیپٹل ہے اس میں کمی آئے، آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا، نقصان ہوا 9 رہ گیا، یہ ہوتا ہے نقصان۔ نفع میں کمی پیشی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو نفع ہی ہے، چاہے 1% آئے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے پیسوں کی پرسنٹیج طے کرنی ہے تو وہ سود ہے۔ ہم نے 10 لاکھ دیا ہے، ہم نے اتنا اس کا لینا ہے، تو یہ سود ہے۔ ہاں یہ شکل جائز ہے کہ آپ نفع نقصان کی شکل رکھیں، کام میں نفع نقصان کی شکل رکھیں پیسوں کے اوپر، اور یہ رسک کے اوپر کام کریں کہ یہ ہمارے کام پیسے میں نقصان ہوا تو وہ بھی ہم بیئر کریں گے۔ نفع کاروبار کے نفع میں پرسنٹیج طے کریں، اپنی انویسٹمنٹ پہ پرسنٹیج طے نہ کریں۔ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ لگایا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی نفع ہو نفع کی پرسنٹیج طے کریں، اس میں کمی ہوتی رہے وہ خیر ہے۔ آپ نے 5% طے کر لیا نفع میں، تو نفع زیادہ ہوگا تو 5% اس حساب سے مل جائے گا، نفع کم ہوا تو 5% اس حساب سے مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو نفع میں تناسب فیصد طے ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں، پیسوں کی پرسنٹیج میں نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے پیسے دیے ہیں اتنا آپ کو فکس ملے گا، پیسوں کے حساب سے پہلے طے کر لیا۔ آپ یہ نفع پہ آپ پرسنٹیج پہلے طے کر سکتے ہیں، اگر نفع ہوا تو ملے گا، نہیں نفع ہوا تو نہیں ملے گا۔ تو نفع میں پرسنٹیج طے ہونی چاہیے کہ کاروبار میں نفع ہوا تو 50-50 ملے گا، یہ 10%، 90%، جو بھی 30% یا 70% جو بھی آپ طے کرتے ہیں، تو وہ رضامندی قاعدے کے تحت یہ شکل، امید ہے کہ آپ کو اس کی شکل کی سمجھ آئی ہوگی۔ دوسرا اس میں ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 لاکھ انویسٹ کیا ہے، 10 آدمی ہیں انہوں نے 1-1 لاکھ انویسٹ کیا ہے، 10 بندے انہوں نے کسی کام میں 1-1 لاکھ انویسٹ کیا ہے، 10 لاکھ، اب پرافٹ برابر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اسکالر علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں اگر آپ نے 10 آدمی ہیں، 10 لاکھ 1 لاکھ انویسٹ کیا کسی کاروبار میں تو نفع سب کا برابر ہو، جس میں امام شافعی، امام مالک کا فتویٰ یہی ہے کہ برابر ہو۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فرق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیسے انہوں نے 1-1 لاکھ دیا کسی کاروبار میں، اور کوئی محنت کم کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کسی کا نام ہے، کسی کو تجربہ ہے، کوئی شروع میں آیا ہے، کوئی آخر میں آیا ہے، کوئی کام سٹارٹ تھا اس ٹائم آیا ہے، کوئی آخر میں آیا ہے، تو یہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو محنت کو دیکھتے ہوئے فرق ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔
تو یہ اس میں شکل ہے کہ پیسے اگر کسی نے ایک جیسے سبھی نے انویسٹ کیے تو اس میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے پیسہ، 1 لاکھ کسی نے دیا ہے تو دوسرے نے بھی کسی کو اگر کسی نے 1 لاکھ دیا ہے پارٹنرشپ میں، دوسرے نے 50,000 دیا ہے، تو جب نقصان ہوگا تو اس کے 50,000 کے حساب سے کٹوتی ہوگی، اور جس نے 1 لاکھ دیا اس کے 1 لاکھ کے حساب سے کٹوتی ہوگی۔ نقصان کسی بھی کاروبار میں 2 آدمی مل کے کام کرتے ہیں، نقصان ان کے پیسوں کے حساب سے ہوگا، ان کی انویسٹمنٹ کے حساب سے ہوگا۔ نفع میں کوئی قید نہیں ہے، آپ 50-50 طے کریں، جس کے پیسے کم ہیں اب اس کو بھی 50 دے دیں، جس کو زیادہ اس کو بھی 50، جو بھی آپ نفع میں کوئی بھی رضامندی کے قاعدے کے تحت چکر رکھ لیں، نقصان دونوں کے اوپر آئے گا جس حساب سے ان کے پیسے ہیں۔ تو یہ مشارکے کی شکل ہوتی ہے، مشارکے میں یہی شکل ہے کہ نقصان دونوں کے اوپر آئے گا اور اپنی اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ جائے گا، اور وہ کام حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نفع میں کوئی قید نہیں ہے، نفع کوئی بھی محنت کے حساب سے، کسی کی محنت زیادہ ہوتی ہے، کسی کا کام چل رہا ہوتا ہے تو اس میں پیسے لگا دیے جاتے ہیں، تو نفع کوئی بھی آپ طے کر لیں، کیسے بھی فیصد میں طے کر لیں، لیکن نقصان دیر ان کے اوپر ہوگا جو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے کسی نے 1 لاکھ کیا ہے، نقصان ہوا تو 1 لاکھ کے حساب سے اس کی کٹوتی ہوگی، جس نے 50,000 انویسٹ کیا ہے اس کی 50,000 کے حساب سے کٹوتی ہوگی۔ اور نفع میں کوئی قید نہیں ہے، آپ 50-50 کر لیں، 70 کر لیں، 30 دے دیں کسی کو، جس نے کم انویسٹ کیا اس کو 30 دے دیں یا 70 دے دیں، جیسے بھی پرسنٹ جو بھی آپ نے دینی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم سے تجارت کر سکتے ہیں؟ جی، غیر مسلم سے بھی تجارت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی حلال ہو، حرام کی کوئی شکل نہ ہو، اور کوئی ایسی چیزیں نہ اس کے کوئی رول ہوں غیر مسلم کے، کہ جس کے اندر آپ رہتے ہوئے آپ کے دینی جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، جو احکامات ہیں، تقاضے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو، یا اس میں کوئی مداخلت نہ ہو، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کے انڈر رہ کے کام کرنا ہے تو آپ کو جو دینی کام ہے اس میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو پھر آپ نہ کریں، ویسے آپ غیر مسلم سے بھی تجارت کر سکتے ہیں اگر وہ تجارت حلال ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس لا تجارت کریں جن میں کنٹرول مسلمانوں کا ہو، تاکہ آپ کے جو دینی احکامات ہیں آپ کے اوپر فرض، اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اور شیئر کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ جو شیئر خریدے بیچے جاتے ہیں، اس میں اصول یہی ہے کہ یہ کیش ہوں، اور یہ کاروبار حلال ہو جس کے آپ شیئر بیچ رہے ہیں، کوئی سودی کمپنی نہ ہو، شراب کی کمپنی، بینک وغیرہ نہ ہو، یا انشورنس کمپنی، تو یہ شیئر وغیرہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اگر وہ کمپنی حلال ہے، کام حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔